اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، طبقہ نسواں کے لیے سفر حج کی فضیلتیں، سفر حج کے آداب، مناسک حج، ارکان حج اور فضائل حج کے ساتھ یہ پروگرام جس کا سرنامہ بھی فضائل حج ہے، یہ ذرہ ناچیز سلام عرض کرتی ہے۔ جناب، آج ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ بہت پیارا ہے، اور کیوں نہ ہو جب اس کی نسبت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جب اس کی نسبت خود بذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو کہہ دیتے ہیں، منظر عارفی صاحب نے کہا کہ شرح آیات رنگ و بو کیا ہو، شرح آیات رنگ و بو کیا ہو جب مدینے کا ذکر ہوتا ہو، اور خاک طیبہ اٹھا کے دیکھے جسے آئینوں کا غرور دیکھنا ہو، خاک طیبہ اٹھا کے دیکھے جسے آئینوں کا غرور دیکھنا ہو، اور ان کا پیارا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کا پیارا نہیں تو کچھ بھی نہیں، لاکھ کوئی کسی کا پیارا ہو، لاکھ کوئی کسی کا پیارا ہو۔ تو جناب، یہ مزید اشعار ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ جس کی ہواؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سنی، جس کی زمین نے حضور کے تلووں کے بوسے لیے، کہ جب شہر مکہ کے جلال کی بات ہوئی تو اب شہر مدینہ کے جمال کی بھی بات ہونی چاہیے، کہ جہاں داخل ہونا سعادتوں کا کمال ہے، کہ اب حجاج کرام مدینہ منورہ کی سمت روا دوا ہیں، کہ جو دین اسلام کی آغوش بھی ہے اور جائے پناہ بھی۔ آج اس تعلق سے کلام ہوگا، اور جو اسکالر آپ کی اور میرے درمیان موجود ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ عنبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اور جناب، ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں، ماشاءاللہ ان کی بھی گریسفل اور پروقار پرسنالٹی ہے، اور میں ان کی بہت بڑی فین ہوں، اور اس کی وجہ ان کی ہمہ جہت پرسنالٹی ہے، ان کا دست شفقت ہے جو ہمیں حاصل رہتا ہے۔ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ نشاندہی فرماتی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ایسا نام کہ جنہیں ہم سب سننا چاہتے ہیں، کہ جو ہماری جب بات ہوتی ہے نعت خوانی کی، ثنا خوانی کی، تو یہ تمام نکات پہ گہری نظر رکھتی ہیں اور بتاتی ہیں بیٹا کہ کلام کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے، تمہارا لہجہ یہاں بہتر نہیں تھا، پھر کیا آداب ہونے چاہیے۔ تو ایک ایسا نام ہمارے ساتھ موجود ہے، محترمہ تابندہ لاری صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ماہ حج میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خوبصورت آواز میں آغاز طاہر کیا جائے۔ سلطانی صاحب کا کلام ہے پیش۔ سجدہ ریزی رب کے آگے ہے بشر کا ارتقا، سجدہ ریزی رب کے آگے ہے بشر کا ارتقا، رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتقا، رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتقا، حمد ربی کی فضیلت جانتے ہیں اہل دل، حمد ربی کی فضیلت جانتے ہیں اہل دل، ہے یہی ایمان یہی فکر و نظر کا ارتقا، ہے یہی ایمان یہی فکر و نظر کا ارتقا۔ اور کیا خوبصورت خیال، حمد رب کرتا ہے اپنے دائرے میں رات دن،
حمد رب کرتا ہے اپنے دائرے میں رات دن، 14ویں کی رات ہوتا ہے قمر کا ارتقا، 14ویں کی رات ہوتا ہے قمر کا ارتقا۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ صدق دل سے رب دو عالم کا جو بندہ بنا، صدق دل سے رب دو عالم کا جو بندہ بنا ہے، وہیں سے اس کی ذات منتشر کا ارتقا ہے، وہیں سے اس کی ذات منتشر کا ارتقا، رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتقا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت خوبصورت اور عمدہ آغاز، اور آج بھی بہت عمدہ کلام، انتخاب کلام آپ کا ہمیشہ سے بہت عمدہ ہوتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سمت آؤں سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ شہر مدینہ کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے، اور پھر سب سے بڑی فضیلت وہاں کی مسجد نبوی کا موجود ہونا، اس تعلق سے کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مدینہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دعا فرمائی مدینے کے لیے، کیونکہ مدینے میں آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ بات مشہور تھی، اس کو یثرب کہا جاتا تھا، شہر وبا کہا جاتا تھا، مدینۃ الامراض کہا جاتا تھا، کہ یہ ایسا شہر ہے جس میں وبائیں پھوٹتی ہیں اور امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ سے دعا فرمائی، اور یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ، جیسے آپ نے میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکہ کو برکت والا بنا دیا، میں آپ سے اس شہر کے لیے دعا کرتا ہوں کہ شہر مدینہ کو برکتوں والا بنا دیجئے، اور یہاں کے رہنے والوں پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیے۔ وہ دن تھا اللہ کے پیارے حبیب کی دعا کی برکتوں سے، وہ شہر جس کو لوگ شہر وبا یا بیماریوں کا شہر کہا کرتے تھے، پھر اس کو شہر شفا کہا جانے لگا، اور تمام بیماریاں اور تمام تکالیف، چاہے وہ جسمانی ہیں یا روحانی ہیں، اس شہر میں جا کر دور ہونے لگی، اور مدینے کی خاک کو خاک شفا کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ امام، ہمارے چاروں امام اور اکابرین اس بات پر متفق ہیں کہ مدینے کی ہوا میں، یعنی آب و ہوا میں بھی شفا ہے، اس کی خاک میں بھی شفا ہے، بلکہ لوگ تو تبرکن خاک جو مدینہ ہے خاک شفا کہہ کر ساتھ لے کر آتے ہیں کہ ہم اگر وہ اپنے چہروں پر مل لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور اللہ کے حبیب نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ جس نے وہ خاک اپنی زبان سے بھی لگا لی اس کے امراض دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کی جو وہاں بنیاد رکھی، مسجد نبوی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں سب اللہ کا گھر ہیں، لیکن مسجد نبوی کو یہ مقام حاصل ہے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق اس کو 40,000 نمازوں کا اجر، اور ایک حدیث مبارکہ میں 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور متفقن علیہ جو اس پر ہے وہ 1000 نماز کا اجر کم از کم اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ وہاں چونکہ روضہ رسول ہے، اور وہاں چونکہ اللہ کے حبیب نے اس کو محبت سے فتح کیا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کے منتظر تھے، تو علماء کرام اس کو مکہ سے بھی زیادہ، بعض لوگ اس کو، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ مکہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ مکہ تلوار سے فتح ہوا لیکن مدینہ محبت سے فتح ہوا۔ اللہ اکبر، آپ نے ضمن روضہ رسول کا ذکر کیا، یہ بھی تو ایک فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت۔ پھر حاضری کے آداب۔ بے شک، حاضری کے آداب سے پہلے میں ایک بات عرض کرتی چلوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ہی مقیم تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی بھی مدینے میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے،
کہ کہتے تھے کہ نہ جانے کس جگہ میرے نبی محمد مصطفیٰ سبحان صلی اللہ علیہ اللہ، وسلم سبحان کے اللہ۔ قدم پڑے ہوں گے تو میں سواری پر نہیں جاتا۔ تو حاضری کے آداب میں ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ جب مدینے میں پہنچ جاتے تھے اور ان حدود میں پہنچ جاتے تھے جہاں روضہ رسول ہے تو بہت پہلے سے ہی اپنی سواریاں ترک کر دیا کرتے تھے اور پیدل جایا کرتے تھے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا۔ پھر نیت کر کے جائیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کے روضے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ با ادب جائیں، قدموں جہاں قدم مبارک ہیں اس طرف سے جائیں، نہ بہت زیادہ تیز آواز میں بات کریں اور نہ بہت ہی دھیمی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے آداب میں یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو، اور جی، کہا بس کہ رکھو۔ ہیں حضوری میں ملک 70,000 واہ واہ، قدسیوں کے درمیان۔ درمیان آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہونا سب کچھ رائے گا۔ آہستہ چل، اور کثرت سے سارے اذکار اس وقت چھوڑ کر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ ہمارے درود کو اللہ کے حبیب سنتے ہیں سبحان اور اللہ۔ ہمیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میں بہت سپاسگزار ہوں آپ کی، ماشاء اللہ مکمل اور مدلل گفتگو آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی نئے عنوان کے ساتھ ہم آپ سے پھر سیکھنے اور سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا، بلکہ ہمارے لیے باعث سعادت ہوگی آپ کی موجودگی۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ آپ کی، ماشاءاللہ ہمارے لیے استاد کی سی حیثیت رکھتی ہیں اور ہمیں سمجھاتی ہیں، سکھاتی ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ کی خوبصورت آواز میں ہی اختتام ہوگا میری جانب سے۔ فی پڑھنا امان تو مجھے اللہ۔ کچھ اور تھا، لیکن مدینے کا ذکر سنا مدینے کا ذکر ہے، تو امجد اسلام امجد کا ایک کلام۔ جی ہاں۔ سکون کی سرزمین میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے سکون کی سرزمین میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے عجب راحت تیرے شہر حسین منظر میں ملتی ہے۔ اور کیا خوبصورت بات کہی، زبان کو رزق ملتا ہے درودوں کا، سلام کا، زبان کو رزق ملتا ہے درودوں کا، سلام کا، بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے، بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے۔ مدینے کی فضاؤں کا ذکر کیا، عجب کچھ لطف ہے اس میں، عجب کچھ کیف ہے اس میں، عجب کچھ لطف ہے اس میں، عجب کچھ کیف ہے اس میں، فضا جو روضہ اطہر کے باموں در میں ملتی ہے۔ اور کیا بات کہی کہ میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے، میں جب یہ
سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے، دھنک سی ایک خوشبو کی ہر ایک منظر میں ملتی ہے، بصارت کو بصیرت گنبدِ خضرا سے ملتی